نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کے اندر یہود ناکام ہو گئے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بحیرہ کلزم کے کنارے پر ایلا نامی ایک جگہ تھی جسے آج کل ایلات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ یہودیوں کی بندرگاہ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ہفتے کے 6 دن یہاں پر مچھلیاں پکڑیں، لیکن ایک دن ہفتے والے دن آپ نے مچھلیوں کو نہیں پکڑنا۔ اس وجہ سے یہودی اس جگہ سے مچھلیاں پکڑ کر خود بھی استعمال کرتے تھے اور اسی طرح مختلف علاقوں کے اندر انہیں بیچتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں امتحان میں ڈال دیا کہ ہفتے والے دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ ہفتے کے دن کا آغاز جمعہ والے دن شام کو مغرب کے وقت ہو جاتا ہے۔ اسلامی دن کا آغاز مغرب سے ہوتا ہے، دوسرے دن مغرب تک رہتا ہے، جیسے انگریزی دن کا آغاز رات کے 12 بجے کے بعد ہوتا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے آزمائش اور امتحان تھا، جیسا کہ ہمارے لیے ہے کہ ہمیں جمعے والے دن پہلی اذان سے لے کر سلام پھیرنے تک کسی قسم کے کام کی اجازت نہیں ہے، سوائے ان کاموں کے جن کا تعلق جمعۃ المبارک کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل بہت ساری مساجد ہیں، مختلف اوقات میں ان پر جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پہلی اذان کس مسجد کی ہم مراد لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محلے کی وہ مسجد جو آپ کے بالکل قریب ہے، اس کی پہلی اذان مراد ہوگی کہ اس اذان کے وقت سے لے کر ان کے سلام پھیرنے تک یہ جو تھوڑا سا وقت ہے، اس میں آپ نے کسی قسم کا کوئی کام سوائے جمعہ کی تیاری کے اور نہیں کرنا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعے کی تیاری میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ جمعے کی تیاری کے لیے نہانا، وضو کرنا، مسواک کرنا، کپڑے تبدیل کرنا، یا اسی طرح اگر کوئی خطیب صاحب ہیں، قرآن مجید کی کوئی آیات دیکھنا، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا، جمعے کے لیے کوئی تاریخ یا مختلف قسم کے حوالہ جات کو دیکھنا، ان سے یہ مراد ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور دنیاوی کام یعنی خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ امتحان تھا۔ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ نظر آنے لگتی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی تھی، کیونکہ وہ شکاری تھے اور وہ زیادہ مچھلیاں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے علل اعلان بھی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے ایک ہیلا تراشا
وہاں سے ایک چھوٹا سا بند نالا نکال کر پانی دوسری سائڈ پہ نکال دیتے تو اس پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی اس طرف چلی جاتی۔ اب یہ شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن مچھلیوں کو ایک سائڈ پہ قید کر دیتے۔ اب منع تو یہی تھا کہ آپ نے ایک دن میں کسی چیز کو پابند اور قید نہیں کرنا، لیکن وہ لوگ ہفتے والے دن ایک سائڈ پہ جمع کر کے اتوار والے دن انہیں پکڑ لیتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، یقینی بات ہے کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا ہے تم میں سے ہفتے والے دن کے بارے میں، بس ہم نے کہا ان لوگوں کے لیے ہو جاؤ خنزیر اور بندر، یعنی کچھ لوگ بندر بن گئے اور کچھ خنزیر بن گئے۔ اس وجہ سے کہ اس قوم کے اندر جب یہ شکار والا معاملہ پیدا ہو گیا، ہیلا تراشنے لگے، تو پھر تین طبقات بن گئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے یہ شکار کرنا شروع کر دیا، دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے ایک دو چار بار منع کیا لیکن نہ ماننے کی وجہ سے خاموش ہو گئے، اور تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جن لوگوں نے آخر تک انہیں روکتے رہے، منع کرتے رہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جن لوگوں نے شکار کیا انہیں سزا دی۔ سزا کی کیفیت یہ تھی کہ جو ان کے جوان تھے وہ بندر بن گئے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے۔ اسی طرح بندر اور خنزیر بننے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ 3 دن تک وہ زندہ رہے، 3 دن کے بعد ان کو موت نے پکڑ لیا، وہ اس دنیا سے مردار ہو کر چلے گئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کس وجہ سے کیا؟ ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، یہ سب کچھ ہم نے عبرت کے لیے کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ہم جتنے لوگ گزر گئے یا جو آنے والے ہیں ان سب کے لیے نشان عبرت بنا دیں، مقام عبرت بنا دیں، یہ واقعہ ان کے لیے سبق بن جائے اور یہ نصیحت ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، متقی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کو سزا دی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے آخر زمانے میں بہت سارے لوگوں کو خنزیر اور بندر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یصلون ویصومون ویحجون، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا پھر کس وجہ سے خنزیر اور بندر بنا دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ لوگ گانوں کو زیادہ شوقین ہوں گے، وہ گانوں کے لہو و لعب کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، اس وجہ سے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا